کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ سے باہر سفر کر رہے تھے. راستے میں کھانے کا وقت ہوا تو غلاموں نے کھانا نکالا, سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو قریب سے ہی ایک چرواہا گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو ابن عمر نے اس کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی کہ تم بھی شریک ہو جاؤ. تو اس نے کہا میں روزے سے ہوں. تو ابن عمر اتنے حیران ہوئے کہ اس جنگل میں, اس شدید گرمی میں جانوروں کو چراتے ہوئے تم روزے سے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے الایام الخالیہ میں کل کے دن کی تیاری کر رہا ہوں, یعنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں, اس لیے روزے سے ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, آج تم اس جنت میں مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے, جو دنیا میں کیے. تو آج میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ کل مزے سے کھا سکوں, کل افطار کر سکوں. کیونکہ انسان دنیا میں اگر اپنی بھوک پیاس کو, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا تو ہی اسے کل فائدہ پہنچے گا. تو ابن عمر نے یہ بات سن کے اس کا مزید امتحان لینا چاہا. کہا کہ میں تم سے ایک بکری خریدنا چاہتا ہوں, یہ جو بکریاں تم چرا رہے ہو ایک مجھے دے دو, اس کی قیمت بتاؤ اور اس کی رقم ہم سے لے لو, ہم بکری ذبح کر کے کچھ گوشت تمہیں روزہ افطار کرنے کے لیے بھی دے دیں گے. اس پر چرواہے نے کہا یہ بکری میری نہیں ہے, یعنی میں اپنی مرضی سے اس کو نہیں بیچ سکتا, میں تو صرف چرانے کے لیے ہوں, یہ میرے مالک کی ہے, میں غلام ہوں اور بکریاں چراتا ہوں. ابن عمر نے جواب دیا تمہارے مالک کو کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے ہمیں بکری فروخت کی؟ تم مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. اس پر چرواہے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے جب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. یہ سن کر ابن عمر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دہراتے جا رہے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. ابن عمر مدینہ واپس آئے, اس چرواہے کے مالک سے ملے, بکریاں اور غلام اس سے خرید کر چرواہے کو آزاد کیا اور وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی. یعنی دنیا میں ہی اس کے اس نیک عمل, اس آنےسٹی کا, اس امانت کے خیال رکھنے کا اس کو یوں اجر ملا. تو ایک تو یہ کہ وہ دور تھا کہ جس میں چرواہے بھی اللہ سے ڈرتے تھے, جو عام طور پر ان پڑھ شمار ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ سارے کمفرٹ کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی کام ہے یا کوئی چیز امانت ہے تو اس کا خیال ہم کس طرح رکھتے؟ مثلا جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں, آفیسز میں ہوتے ہیں, ان کے پاس کیا کیا چیز امانت ہے جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ذاتی پیسے کی نہیں ہے. مثلا کمپیوٹرز, فونز, اسٹیشنری آئٹمس اور انٹرنیٹ. ٹائم, وہ ٹائم جو آپ نے 8 سے 2 بجے کا کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آفس کے کام میں ہی استعمال ہوگا, ان امانتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آفس ٹائم میں ہمیں فیس بک پہ جانا چاہیے؟ گوگل براؤزنگ کرنی چاہیے, پرسنل ای میلز کرنی چاہیے, کوئی بھی آفس سے کاغذ اٹھایا اور اس پر جو دل چاہے لکھنا چاہیے, آفس کا پین گھر لے جانا چاہیے, اپنے ذاتی کام بھی اسے لکھنے چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا. میں اسلامی گلی نہیں سب پوچھتی, صرف اخلاقی طور پہ یا عقل آپ کی کیا کہتی, کیا کرنا چاہیے؟ وہ وقت جو آپ کو آفس میں کام کے لیے دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا ہم و غم اور فکر کیا ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور اس وقت کیا میں ان کو پورا کر بھی رہی ہوں یا نہیں, میرے کام کی ٹائم لائن کیا ہے, مجھے کون سا کام کب تک کمپلیٹ کر لینا چاہیے, اور اگر میں ود ان ٹائم نہیں کر سکا تو یہ میری نااہلی ہے, مجھے پھر ایکسٹرا ٹائم لگا کے اسے پورا کرنا چاہیے. اس کو اللہ کا تقویٰ کہتے ہیں. اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. جب یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان کی زندگی میں بہت خیر اور بھلائی آتی, اور اس کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے. کیا اس چرواہے نے یہ سوچا ہوگا کہ اس ایک روزے اور اس ایک امانت والے جواب سے اس کو
اتنا بڑا انعام دنیا میں ہی ملنے والا ہے، اس نے نہیں سوچا ہوگا. وہ تو شاید پہچانتا بھی نہ ہو کہ یہ بیٹھے کون ہے. تو جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میری زندگی، تو زندگی کیا ہے؟ اوقات کا مجموعہ. میری زندگی کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہی زندگی جو چرواہے کی زندگی تھی، یہی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے کہ آپ ایک جنگل میں ہیں اور گرمی بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے اور دھوکہ دینے کے سارے مواقع بھی ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ کوئی بھی بہانہ کر کے اپنا کام ادھر ادھر کر سکتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے. کس کے لیے نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے. اسی کو کہتے ہیں وہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ وقت میرے اللہ رب العالمین کا ہے. یہی سوچ پھر انسان کی نمازوں کی کوالٹی بھی بہتر کرتی ہے کہ اس وقت مصلی پہ کھڑا ہوں، یہ وقت میرے اللہ کا ہے، یہ زندگی میرے رب کے لیے ہے. تبھی نمازوں میں کوالٹی آئے گی. کوئی بھی کام جو ہمیں کرنا ہو، ہم جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں عام طور پہ، یا پھر لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپریسیشن ملے یا شکر گزاری ملے یا کچھ دنیاوی فائدہ اس سے پہنچے. لہذا جب نیت ہی درست نہیں ہوتی، ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہوتی، تو پھر اعمال اور ان کی کوالٹی اور پھر ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. آؤٹ کم کوئی نہیں ہے نا، بحیثیت قوم کے ہم پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے. تو اس کا بھی ہمیں محاسبہ کرنا ہے.